اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 درجة، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت لها بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر في الصلاة. وفي رواية: اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يود فيه ما لم يحدث فيه. رواہ البخاری و مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آدمی کی وہ نماز جو جماعت سے پڑھی گئی ہو، اس نماز سے جو گھر میں پڑھ لی ہو یا بازار میں پڑھ لی ہو 25 درجہ گنا زیادہ ہے. اور بات یہ ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے اور وضو کو کمال درجے تک پہنچا دیتا ہے، پھر مسجد کی طرف صرف نماز کے ارادہ سے چلتا ہے، کوئی اور ارادہ اس کے ساتھ شامل نہیں ہوتا، تو جو قدم بھی رکھتا ہے اس کی وجہ سے ایک نیکی بڑھ جاتی ہے اور ایک خطا معاف ہوتی ہے. اور پھر جب نماز پڑھ کر اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے تو جب تک وہ باوضو بیٹھا رہے گا، فرشتہ اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں. جب تک آدمی نماز کے انتظار میں رہتا ہے وہ نماز کا ثواب پاتا رہتا ہے. اور ایک روایت میں ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں: اے اللہ اس کی مغفرت فرما اور اس کی توبہ قبول فرما، جب تک اس میں کسی کو مسلمان کو زبانی ہاتھ سے تکلیف نہ دے اور جب تک وضو نہ جائے. ایک حدیث مبارکہ ہے، اس کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت اور اہمیت کو بتایا گیا ہے. جس طرح قرآن مجید میں تقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، اس کے اندر بھی نماز کی جماعت کے ساتھ فضیلت بتائی گئی ہے. تو اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے. فرمایا کہ جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، وہ بندہ اگر مسجد سے باہر مکان میں نماز پڑھ لے یا بازار میں نماز پڑھ لے، اس کو اتنا اجر نہیں ملے گا جتنا نماز جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اجر 25 گنا زیادہ ملتا ہے. اور ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو 27 درجہ ملا ہے. اب یہاں پر دو حدیثوں میں تعارض ہوا، بظاہر اختلاف ہوا. ایک حدیث کے اندر 25 درجے کا ثواب ہے اور ایک حدیث کے اندر 27 درجے کا ثواب ہے. اب یہ کیا ہے؟ اس کے اندر علماء نے یہ جواب لکھا کہ اخلاص پر مبنی ہے. جس بندے کا اخلاص زیادہ ہوگا اس کو 27 درجہ کا اجر ملے گا، اور جس کا اخلاص کم ہوگا اس کو 25 درجے کا اجر ملے گا. بعض نے یہ لکھا کہ یہ جو سری نمازیں ہوتی ہیں جس کے اندر تلاوت نہیں کی جاتی، امام جس کے اندر قرات نہیں کرتا، یہ ظہر کی نماز، عصر کی نماز ہوگی، ان نمازوں میں تو 25 درجے کا ثواب ملتا ہے. اور جس کے اندر امام قرات کرتا ہے، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، اس نمازوں کے اندر 27 درجے کا ثواب ملتا ہے. بعض نے یہ لکھا کہ فجر اور عشاء کی نمازوں کے اندر 27 درجے کا ثواب ملتا ہے اور باقی نمازوں میں 3 نمازوں میں 25 کا. اور اس لیے ان کے اندر 27 درجے کا ثواب ملتا ہے کیونکہ گرمیوں کے اندر انسان تھکاوٹ کی وجہ سے عشاء کی نماز نہیں پڑھتا، غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے رہ جاتی ہے. یا سردیوں میں سردی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا، تو اس غفلت کو دور کرنے کے لیے اجر زیادہ کیا گیا ہے. اور اس طرح صبح کے وقت، کیونکہ صبح کو سردیوں میں سویا رہتا ہے، گرم رضائیوں میں اٹھنے میں اس کو تنگی ہوتی ہے، اس شدت و تکلیف کو ختم کر کے وہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، تو اس کو اجر کے ساتھ زیادہ کیا گیا ہے کہ اس لیے اس بندے کا اجر زیادہ ہے. لیکن ایک اور جواب لکھا ہے علماء نے، بہت عجیب جواب لکھا ہے. انہوں نے یہ فرمایا کہ پہلے جو حدیث مبارکہ میں فرمایا نا 27 درجے کا، اس حدیث میں فرمایا کہ 25 گنا
یہ نہیں فرمایا 25 درجہ، بلکہ فرمایا 25 گنا آپ کو اجر ملے گا، درج مضاعف، یعنی کہ آپ کو 25 گنا زیادہ اجر ملے گا۔ اس سے کیا، اب اس صورت کے اندر جماعت کی نماز کا ثواب ہے 3,35,54,432 ہوا، یعنی کہ جو بندہ جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کو اتنا اجر ملے گا، 3,35,54,432 درجہ کا۔ اللہ کی شان رحمت یہ ثواب سے کچھ بعید نہیں ہے، کیونکہ نماز جب وہ بندہ چھوڑتا ہے ہم کہتے ہیں تجھے اتنی بڑا گناہ ہوا۔ اس حدیث مبارکہ میں لکھا ہو ایک حقبہ کا مطلب ہوتا ہے 80 سال گزرا کا زمانہ جو بندہ گناہ میں گزارتا ہے، ایک نماز چھوڑنے کو 80 سال کا گناہ ملتا ہے، 80 سال کا ایک نماز چھوڑنے کو، ایسے خود بخود جان بوجھ کر ترک کرنے کو۔ تو اللہ پاک سے رحمت کی امید بھی یہی ہے کہ اللہ پاک نماز پڑھنے سے ثواب بھی اتنا دیں گے۔ آگے فرمایا نا، جو بندہ وضو کر کے آتا ہے، اچھا تو یہی ہے، کامل طریقہ تو یہی ہے، بندے کو چاہیے گھر سے وضو کر کے آئے، اور گھر سے وضو کر کے آنے کا طریقہ کیا ہے، اس کی کیا فضیلت بتائی گئی ہے، اس کے اندر فضیلت فرمائی گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ وضو کرتا ہے اور کامل وضو کرتا ہے، اور اس کو یعنی گھر سے وضو کر کے آتا ہے اور اچھی طرح وضو کر کے آتا ہے، اور جب تک مسجد کی طرف آتا ہے اور مسجد سے جاتا ہے گھر کی طرف، اس کا ثواب لکھا جاتا ہے، آنے جانے کا اس کو ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ ایک قدم پر اس کو نیکی لکھی جاتی ہے اور دوسرے قدم پر اس کے وہ گناہ معاف کیا جاتا ہے، یعنی گھر سے بندہ جو وضو کر کے آتا ہے اس کو اتنی اجر ملتا ہے۔ اگرچہ جو بندہ مسجد کے اندر بھی وضو کرے اور کامل اچھی طرح وضو کرے، تمام سنتوں کا اہتمام کرے، مستحبات کا بھی اہتمام کرے، پھر وضو کر کے نماز پڑھے، سنتیں پڑھ کر بیٹھ جائے، اور یہ نہ سمجھے کہ ابھی نماز سے تو اتنی وقت باقی ہے تو میرا وقت ایسے گزر گیا، بلکہ لکھا ہے کہ اس کو جب تک وہ انتظار کرے گا نماز کی تو اس کو پوری نماز کا اجر ملتا رہے گا، اور نماز کے بعد تک بھی اجر نہیں ملے گا، بلکہ فرشتے بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ اور فرشتے کب تک دعا کرتے رہیں گے؟ جب تک وہ بندہ اپنے ہاتھ سے یا زبان سے کسی اور کو تکلیف نہیں دے گا اور یا اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، تب تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ یہ کس کی فضیلت ہے؟ یہ نماز کی فضیلت ہے۔ نماز ہو، پھر نماز کیسی ہو؟ نماز بھی ایسی ہو جس طرح قرآن مجید میں آیا تھا نا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی کہ انسان کو نماز روکتی ہے کن چیزوں سے؟ برائیوں سے، فحش سے۔ تو جب ہماری نماز بھی ایسی ہوگی، نماز پڑھنے سے ہم برے کاموں سے رک جائیں گے، پھر اللہ پاک ہم کو یہ والا درجہ عطا فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔